بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے احکام۔ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور نہ پنین یہ نامرد ہو۔ مہر اور نفقہ، مہر یعنی حق مہر، نفقہ یعنی خرچے پر قدرت بھی ہو تو نکاح سنت موقدہ ہے، اور نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے۔ اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت و تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہو تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر محض لذت یا قضائے شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں۔ پھر فرماتے ہیں علامہ صاحب، شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ گناہ کا اندیشہ ہے، زنا کا اندیشہ ہے، اور مہر و نفقہ یعنی مہر اور خرچے کی قدرت بھی رکھتا ہو تو نکاح کرنا اس بندے کے لیے واجب ہے۔ یوں ہی جب کہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح اس بندے کے لیے کرنا واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا، نکاح نہ کرے گا تو زنا کا گناہ ضرور ہوگا اس سے، تو اس بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ یعنی خرچہ وغیرہ نہ دے سکے گا، یا جو ضروری باتیں ہیں نکاح کے حوالے سے ان کو پورا نہ کر سکے گا، تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور ان باتوں کا یقین ہو، یعنی ان باتوں کا یقین ہو کہ وہ بندہ نہ ہی خرچہ پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ضروری نکاح کے حوالے سے باتیں ہیں وہ پوری کر سکتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا حرام، مگر پھر بھی نکاح بہرحال اس کا ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب فرماتی ہیں علامہ صاحب بخاری شریعت کہ اس کا نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ آگے فرماتی ہیں، نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں، نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جی کہ اگر بندہ نکاح اور اس کے احکام کو پورا کرتا رہے اور اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بندہ مصروف رہے، تو اگر بندہ نوافل نہ بھی پڑھے، یہ کام نکاح کے احکام پورا کرنا اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ان کاموں میں مصروف رہنا یہ نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نکاح کے مستحبات، کہتے ہیں کہ یہ امور نکاح کے لیے مستحب ہیں، اگر انہیں کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح میں برکت عطا فرماتا ہے اور ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، نکاح کا اعلانیہ ہونا۔ نمبر 2، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سا خطبہ ہو، اور بہتر وہ ہے جو حدیث میں وارد ہو۔ نمبر 3، مسجد میں نکاح ہونا یہ مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں نمبر 4، جمعے کے دن نکاح ہونا یہ مستحب ہے۔ نمبر 5، گواہان عادل کے سامنے نکاح ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 6، عورت عمر حسب مال عزت میں مرد سے کم ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ اور نمبر 7، چال چلن یعنی عورت چال چلن اخلاق تقوی خوبصورتی میں پیش ہو یعنی کہ مرد سے زیادہ ہو، تو یہ بھی مستحب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے باوجہ اس کی عزت کا نکاح کرے، اللہ عز و جل اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کسی عورت کے ساتھ اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
اس کے لیے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا۔ اور جو بندہ ایسی عورت سے نکاح کرے جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ عز و جل اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ اور مسئلہ علامہ صاحب بخاری شریف فرماتے ہیں، جس سے نکاح کرنا ہو اسے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوا لیا جائے، اطوار و سلیقہ وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ ہوں۔ کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو نکاح کرنا، ایسی عورت سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ سن رسیدہ اور بد اخلاق اور زانیہ سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار، خوش اخلاق، مالدار، سخی سے نکاح کرے، فاسق بدکار سے نہیں۔ اور یہ بھی نہ چاہیے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کر دے، یہ بھی نہیں، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں، ایجاب و قبول میں مثلاً ایک ہے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح کی رکن ہے۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب اور اس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ وہ قبول ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو یا مرد کی طرف سے ایجاب ہو، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بندہ شروع عورت کی طرف سے بھی کر سکتا ہے اور مرد کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ پھر آگے وکالت کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ جو عام طور پر رواج پڑا ہوا ہے کہ عورت سے ایک شخص اذن لے کر آتا ہے، عورت سے اس دلہن سے ایک بندہ اذن لے کر آتا ہے جسے وکیل کہتے ہیں، وہ نکاح پڑھوانے والے سے کہہ دیتا ہے، یعنی ایک بندہ گیا عورت کے پاس، اس سے وکیل ہونے کا اذن لے کے آیا، اور اس وکیل نے جس نے عورت سے اذن لیا اس نے نکاح پڑھانے والے سے کہہ دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجیے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ اس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنا دے، اگر ایسا کیا تو نکاح فضولی ہوگا۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی چاہیں، لڑکا لڑکی چاہیں، تو پھر مرد عورت اگر اس کو توڑنے کا انہیں اختیار حاصل ہے، وہ اگر چاہیں تو اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، بلکہ یوں چاہیے جو پڑھائے، جو بندہ نکاح پڑھائے، علامہ صاحب، مولوی صاحب یا امام صاحب جو نکاح پڑھائے، وہ عورت یا اس کے ولی کا وکیل بنے، خواہ یہ خود اس کے پاس جا کر وکالت حاصل کرے یا دوسرا اس کی وکالت کے لیے اذن لے کے آئے، اجازت لے کے آئے کہ فلاں بن فلاں کو تو نے وکیل کیا کہ وہ تیرا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ کر دے، اور عورت اس کے جواب میں ہاں کہے، تو پھر اس طرح کا اذن درست ہے۔ اور اس کا نکاح پڑھانے کے حوالے سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے بندے کو جانا چاہیے، سب سے پہلے بندے کو عورت کے پاس جانا چاہیے، لڑکے سے حق مہر لے کر 6000 موجل 5 یا 6000 اس کے پاس، عورت کے پاس جائے، لڑکی کے پاس جائے، اور لڑکی کے پاس جا کر سب سے پہلے اسے درود و سلام پڑھائے، پھر 2 کلمے پڑھائے، اس کے بعد پھر اس سے یعنی وکیل ہونے کا اجازت نامہ لے۔ وہ اس طرح لے کہ وہ اس لڑکی سے کہے، بندہ وہ علامہ صاحب، مولوی صاحب یا امام صاحب اس طرح جا کے کہیں کہ مثال کے طور پر آمنہ بنت اکبر کیا آپ مجھے اپنا وکیل کرتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ 6000 معجل
حق مہر اور ان گواہوں کے سامنے کر دوں، کیا مجھے اپنا وکیل کرتی ہیں؟ اگر وہ ہاں کہیں اور اسی طرح 2 مرتبہ اور دہرائیں اور اس کے بعد پھر آپ لڑکے کی طرف آ جائیں، لڑکے کے پاس آئیں، لڑکے کے پاس آ کر آپ سب سے پہلے اسے درود و سلام پڑھائیں، درود و سلام پڑھانے کے بعد آپ 2 کلمے پڑھائیں، اس کے بعد آپ پھر لڑکے سے کہیں، میں مثال دیتا ہوں کہ اکرام ولد منیر، میں آپ کا نکاح اپنی موکلہ پھر موکلہ کا نام لے اور اس کے والد کا نام لے، اپنی موکلہ آمنہ بنت اکبر کا نکاح باعوض 6000 موجل حق مہر ان گواہوں کے روبرو کرتا ہوں، کیا آپ نے قبول کیا؟ اور وہ جو لڑکا ہوگا وہ آگے کہے گا قبول کیا۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ اسے دہرانا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل نکاح ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کا خطبہ دیا جائے۔ ویسے تو عموماً مستحب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے نکاح کا خطبہ دیا جائے۔ صاحب بہار شریعت میں فرمایا کہ نکاح سے پہلے نکاح کا خطبہ دیا جائے، اور لیکن عموماً آج کل ہمارے اس معاشرے میں رواج ہے کہ خطبہ نکاح کے بعد دیا جاتا ہے، تو آپ خطبہ نکاح کے بعد دے دیں، تو اس طرح انشاءاللہ نکاح منعقد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔